آپ سب کو سلام۔ ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا کہ الف سے احد، فے سے فادی یا فاتح اور لام سے ہم نے لامحدود سیکھا یا لاسان۔ آج ہم آگے بڑھتے ہوئے لفظ خدا، ہم اس پر آج غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا نے ہمیں عقل و دانائی کے ساتھ جو الفاظ دیے ہیں ان کو ہم کیسے دیکھیں گے۔ اس میں بھی ہم نے الف میں دیکھا تھا کہ 3 حروف تھے اور خدا میں بھی ہمیں 3 حروف نظر آتے ہیں۔ پہلا ہے کہ، دوسرا ہے دال اور تیسرا ہے الف۔ جو خے ہے اس سے ہوگا خالق، یعنی کریٹر۔ اس کے بعد ہے دائن، اور یہ ہے ایور لاسٹنگ۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے احد۔ اور اس کا مطلب ہے ون۔ اب ہم ان تینوں الفاظ میں ہمیں خدا کا وہ حصہ نظر آ رہا ہے جس میں ہمیں پوری خدائیت نظر آ رہی ہے کہ وہ کل کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ قائم رہنے والا ہے اور وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ خدا کا جو پہلا حرف ہے خدا، اگر اس کو ہم مزید آگے لے کر چلیں تو ہم بہت سارے الفاظ جو ہیں اس سے بنا سکتے ہیں، جو میں آپ کو یہ لکھ کر دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ اپنے جو ہے تلاش کریں، اسٹڈی کریں تو آپ کو مل سکتا ہے۔ خالق کا مطلب ہے سب کچھ بنانے والا۔ اور اس کے ساتھ اور جو لفظ ہے وہ ہے خبیر۔ خبیر کا مطلب ہے سب کچھ جاننے والا۔ سب کچھ جاننے والا۔ یہ خدا کا ایک صفاتی نام ہے۔
اور ویسے جو خبیر ہے، خبیر کا مطلب ہے خبر رکھنے والا یا خبر دینے والا۔ پھر اس کے بعد ہے خداوند۔ اور خداوند کا مطلب ہے آقا یا مالک۔ حاکم۔ تو یہ ہمیں جو تین الفاظ ہمارے سامنے ہیں، اس کا ہمیں جو اور زیادہ گہرائی میں لے جانے کی طرف ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے ہم نے دیکھا خدا خالق ہے، کل کائنات کا مالک ہے۔ ہم اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں خالق کائنات۔ وہ ہستی جس کے وسیلہ سے ہر شے یا چیز وجود میں آئی۔ اب یہاں پر جو خالق حقیقی ہے، اس میں ہمیں کیا نکات نظر آ رہے ہیں؟ خداوند خالق حقیقی، اور یعنی کہ تثلیثی خدا۔ تثلیثی خدا سے کیا مراد ہے؟ باپ، بیٹا، اب ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں تو مزید ہم اس کو اور زیادہ آگے بڑھتے بڑھتے ہمیں اور چیزیں واضح ہوتی جائیں گی۔ باپ، منصوبہ بنانے والا، بیٹا، کلام کے وسیلہ سے تخلیق، یعنی
यसु रूल कुदस। तख्लीक में हरकत और ज़िंदगी देना। तो यहाँ तक तो हमने ये देखा कि खुदा का कलाम हमें किस तरह से, हमने लफ्ज़ खुदा से देखा। पहला लफ्ज़ जो है वो हमने खे देखा, और खे में हमने बाप, बेटा और रूल कुदस का जिक्र पाया। अब क्योंकि हमने यूहन्ना की इंजील में पढ़ा था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था, तो हम उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। तो एक लफ्ज़ इसमें आया था खुबैर। खुबैर का मतलब है भलाई का सर चश्मा, खुद मौजूद, जिसका वजूद किसी और पर मुनहसर ना हो, जिसका वजूद किसी और पर मुनहसर ना हो। और बुनियादी तौर पर इसका खुबैर का मतलब है खबर देने वाला या खबर रखने वाला। इसका मतलब है खबर देने वाला कि वो नबियों को नबूवत और रोया के ज़रिए से कलाम करता रहा, और ख़बर रखने वाला कि वो हमें हमारी हर तरह से ख़बर रखता है कि हम किस अमल से गुज़र रहे हैं, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो इस तरह खे जो है वो हमारे सामने है कि खुदा ने किस तरह इस दुनिया को, इस कायनात को बनाया। खुदा को खुद मौजूद कहना ये जाहिर करता है कि
خدا کا کوئی آغاز نہیں، وہ ہمیشہ سے لازوال ہے۔ اگر ہم زبور کی کتاب یعنی کہ زبور 90 اور اس کی دوسری آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں لکھا ہے، اس سے بیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے، یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ یہ ہے لفظ خے کا نچوڑ۔ اور پھر اگر ہم ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اور 6 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، کیونکہ میں خدا خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی اسرائیل تم نیز نہیں۔ یہاں اس میں کیا ہے کہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، جو تبدیل نہیں ہو سکتا وہ تبدیل کر سکتا ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی وجہ سے وجود میں ہے، جیسے انسان والدین کے سبب سے موجود میں ہے یا وجود میں ہے۔ درخت اس کا جب تک بیج نہ بویا جائے وہ ہمیں وجود اس کا نظر نہیں آتا، لیکن خدا ایک واحد ہستی ہے، نہ کسی نے اسے پیدا کیا اور نہ وہ کسی پر منحصر ہوا۔
خدا خود اپنی ذات میں مکمل ہے، وہ خود وجود میں آیا، خدا کا ہم نے یہی مطلب دیکھا۔ یہ ساری کی ساری حرف خ کی تشریح ہے، جس میں ہم نے خدا کی وہ تمام صفات کو ہم نے دیکھا۔ اب آگے چلتے ہیں لفظ دال۔ دال سے ہے دائم، جس کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اور دستگیر، مددگار۔ حاجت پوری کرنے والا۔ دیکھنے والا۔ سب کچھ دیکھنے والا۔ جانچنے والا۔ اور اس کے لیے اگر ہم حوالہ پڑھیں تو امثال 15واں باب اور اس کی 3 آیت، خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہے۔ خداوند کی آنکھیں ہر جگہ موجود ہیں، وہ نیکوں کو بھی دیکھتا ہے اور بدوں کو بھی دیکھتا ہے، کہ جو کہتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، ہم اپنے طور پر تو کہتے ہیں کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لیکن خدا ہمیں اوپر آسمان سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جو بدی کر کے کہتا ہے کہ میں نے بدی نہیں کی، خدا اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ دلوں کو جانچنے والا ہے، کیونکہ خدا جیسی ہستی ہمیں کہیں کوئی نظر نہیں آتی کہ جو ہر جگہ نظر رکھ سکتی ہو۔ ہم نے دال کا بھی دیکھا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اب آخر میں ہم دیکھیں گے الف۔ احد، واحد، بے مثال، اکائی، اول،
ابتدا سے پہلے اور ہمیشہ تک رہنے والا۔ خدا کا کوئی شریک نہیں، یہ ہمیں یسایہ میں مل جاتا ہے۔ یسایہ 45واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، میرے سوا کوئی خدا نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ یعنی عبادت قدرت اور اختیار میں خدا اکیلا ہے۔ یعنی کہ عبادت صرف زندہ خدا کی ہے، اور ہر چیز میں جو قدرت رکھتا ہے وہ خدا کی ہے، اور کل اختیار یہ یسوع مسیح نے بھی ہمیں یوحنا کی انجیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابتدا میں خدا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ تو پھر آگے جب دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ سارا اختیار مجھے دیا گیا اور ساری چیزیں میرے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ تو خدا سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، یسوع سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، تو عبادت بھی یسوع کو اور خدا کو کرنی جائز ہے۔ اگر ہم اور آگے اگر پڑھیں تو اس کو دیکھیں، یسایہ کی کتاب اس کا 43واں باب اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یسایہ پھر ہمیں اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ خدا کہتا ہے، یسایہ 43واں باب اور اس کی 11ویں آیت، میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اب یہاں بالکل ہر نکات کو سامنے رکھتے ہوئے یسایہ کی کتاب میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ میں ہی یہوہ ہوں، میں ہی خدا ہوں، میں ہوں جو ہوں سو ہوں، اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ دنیا میں ایسا اور کوئی خدا نہیں کہ جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملے، کیونکہ وہی واحد جو آسمان پر ہے زندہ خدا ہے۔
تو ہم نے کیا دیکھا کہ خدا میں جو 3 حروف ہیں ان کے الفاظ ہم نے دیکھے، یعنی ف، دال اور الف، مطلب خالق، دائم اور احد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ ایک خدا ہے جو پیدا کرنے والا ہے، اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور آخر میں احد ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے۔ خالق، دائم اور احد، وہ ایک خدا ہے جو پیدا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور اکیلا ہے۔ یہ ہم نے آج اس میں سے سیکھا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ خبیر کا جو ایک لفظ آپ کو نیا لگ رہا ہوگا، خبیر، خبر رکھنے والا۔ یا نظر رکھنے والا۔ جیسا ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ نیکوں اور بدوں پر نظر رکھتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اس کی حضوری ہر جگہ ہمیں دیکھتی ہے۔ تو اس کا اختتام ہم یوں کرتے ہیں، اس کی قدرت، یعنی خالق، دال، اس کی بقا، یعنی دائم، الف، اس کی وحدانیت، احد، یکتا۔ تو ہم نے آج لفظ خدا کو اس نظریے سے دیکھا کہ خدا میں ہمیں کیا نظر آیا؟ خالق، دائم، قائم رہنے والا، اور اکیلا جو کل کائنات کا بنانے والا اور اختیار رکھنے والا ہے۔ تو ہم اگلے سبق میں جو سیکھیں گے وہ ہوگا خدا کے نام۔ ہم نے خدا کی اس حقیقت کو جانا، اب اس کو ہم اگلے جمعرات کو ہم دیکھیں گے کہ خدا کے نام کیا ہیں اور خدا نے ہمیں اپنا نام کیا دیا
ہم اس پر بھی غور کریں گے. خداوند آپ کو برکت